عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل۔ اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت۔ اللهم اسقنا اللهم اسقنا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما اللهم رب زدنا علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توسیع، کبریائی اور بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء رب العالمین کے لیے سزاوار ہوں۔ مختصر تعریفوں کے بعد درود و سلام کی بارش ہو امام الاولین امام الآخرین سید الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود و سلام کے بعد برادران اسلام، نیکیوں کا موسم چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم احسان نوازش یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں زندگی کے اندر ایک بار پھر یہ عظیم مہینہ نصیب کیا۔ پچھلا جمعہ تھا، انتظار کی گھڑیاں تھیں، تمنائیں کر رہے تھے
کہ اے اللہ ہمیں ماہ مبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ آج وہ سعادتیں ہیں کہ جن سعادتوں سے ہم گزر رہے ہیں، رحمت کا دریا غوطے مار رہا ہے، اہل ایمان اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور یہ اتنا عظیم مہینہ کہ میرا رب جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے سب بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو اللہ رب العالمین اپنے حکم سے جکڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کی نوازش سے، اللہ کی مہربانی سے کوئی لمحہ، کوئی ایسا منٹ اور سیکنڈ باقی نہیں رہتا 24 گھنٹوں کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہ ہوتا ہو اور رحمت، رب کی رحمت جوش مار رہی ہو، اہل ایمان کے لیے صدائیں دی جا رہی ہوں، ندائیں دی جا رہی ہوں کہ رب کا دروازہ کھلا ہے، رب نے تمہارے ازلی دشمن کو جو ہے قید کر دیا ہے، آؤ۔ دن میں بھی رب کا اعلان ہے، رات میں بھی رب کا اعلان ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دن کے گنہگار کو شام کے بعد رات کی تاریکی کے اندر ندا دیتے ہیں کہ دن کے گنہگار آ توبہ کر لے، استغفار کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کے گنہگار کو دن میں ندائیں ہوتی ہیں کہ آ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، رب تجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے عام دنوں کے اندر، اور یہ مہینہ اس کی ساری لمحے، ساری برکتیں، سارے جو ہے لمحات اللہ رب العالمین کی طرف سے ندائیں جاری ہوتی ہیں۔ پہلی ہی رات ہوتی ہے، رب کی ندائیں اپنے بندوں کے لیے شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے بیک وقت ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر زیادہ حصہ لیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین سے دعائیں، مناجات، رب سے گڑ گڑایا کرتا تھا، رب نے اسے جلدی اپنے دربار میں قبول کر لیا، شہادت کی موت نصیب کر دی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا شخص اس کے بعد 1 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص 1 سال بعد میں شہید سے عام موت دنیا سے رخصت ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر پہلے داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فجر کی نماز کے بعد بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے خواب فجر کے بعد ان کا تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہے وہ قیامت کی صبح تک قائم رہنے والے اور دائم رہنے والے، وہ جاری فرمائے زبان اطہر سے اللہ رب العالمین نے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا کذا سجدۃ فی السنۃ کما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 1 سال پہلے فوت ہوا تھا، اس دنیا سے رخصت ہوا تھا شہید، فرمایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہ آدمی اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اور اس نے فرمایا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصام رمضانہ، اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، وصلی کذا و کذا،
سال کی اتنی نمازیں پڑھی، گن کے بتایا اتنے سال کی اتنی نمازیں اس نے ادا کی، اتنے تہجد نماز ادا کی، اتنی جو ہے نوافل نماز ادا کی۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُوا مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز اور اس کے روزوں کی وجہ سے، اس کے صدقات و خیرات کی وجہ سے جو 1 سال اس نے اس شہید سے زیادہ کیے، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مما بین السماء والارض، اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا فاصلہ اعمال کے اندر، اس کے درجات کے اندر شہید سے۔ یہ کیا کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے ہیں اور سال کی اتنی نمازیں پڑھی ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں۔ یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، پا لینا اس کی عظمتیں اتنی ہیں کہ شہید کی مرتبے سے بھی، شہید سے بھی پہلے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ خواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتائی۔ اللہ اکبر، یہ وہی مہینہ ہے جس سے آج میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری اس طریقے سے سنایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے آتاکم رمضان، کہ میرے یارو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، مبارک شہر مبارک، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس کی ساتیں اتنی مبارک ہیں، اس کے لمحات اتنے مبارک ہیں۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے۔ ابھی شعبان کا مہینہ کا اختتام ہوتا تھا نا، نبی علیہ السلام صحابہ سے یہ خطاب کرتے تھے، تم پر ایسا مہینہ آ چکا ہے جس کے روزے رب نے فرض کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں ان کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا نظام کتنا ہے۔ اللہ، ایمان والوں، اس سے بڑھ کر رب کی اور کیا رحمت ہوگی۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے رب نے کھول دیے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِي مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں جو انسانوں کو نیکیوں سے دور کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، گناہوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ سارے کے سارے رمضان کی پہلی رات ہی جکڑ دیے جاتے ہیں، پہلی رات میں قید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو رب کی رحمت کتنی ہے، کیسی رحمت ہے۔ دشمن کو قید کر دیا، جنت کا دروازہ کھول دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ اکبر، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں اللہ کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی یہ جو مہینہ آنے والا ہے، یعنی رمضان کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کہا یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ اکبر، پھر نبی علیہ السلام فرماتے من حرم خیرا فقد حرما، جو اس مہینے کی نیکیوں سے محروم رہ گیا، جو اس مہینے کی خیریں بٹیلنے سے محروم رہ گیا، جو اس کے اندر خیر کرنے سے محروم رہ گیا، وہی دراصل بدقسمت ہے، محروم شخص ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے۔ آپ بھی یاد رکھیں وہی الفاظ ہیں، وہی تبلیغ ہے، وہی پیغام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، آج بھی اسی انداز کے ساتھ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں رب العالمین نے عظیم دستور
قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ رمضان کا ہی مہینہ تھا جس میں مجھے اور آپ کو جو سلیبس ملا ہے نا قرآن کی شکل کے اندر، اللہ کہتے ہیں یہ رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب بھی رمضان المبارک میں ہی رب نے نازل فرمائی۔ یہی رمضان جو مجھ سے اور آپ سے گزر رہا ہے، جس کی ہم قدر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ۔ رب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتے ہیں کہ ہر افطار کے وقت اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ افطار کا وقت ہوتا ہے نا، ایک مزدور آپ کے گھر میں مزدوری کرے، شام کا وقت آتا ہے، مزدوری کا دن کا ٹائم ختم ہوتا ہے، آپ اسے مزدوری دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں بعض روزے دار، ان کا بھی روزہ اختتام پہ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قانون بنا دیا، ابھی ان کا روزہ اختتام پر پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین ادھر جہنم سے آزادی کی سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ایسا ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ہر رات ہی ایسا ہوتا ہے رمضان کے اختتام کی۔ جس دن آپ روزہ رکھو گے ہر شام کو اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی آزاد فرمائیں جہنم کے اس جہنم کی بھیانک ہولناکیوں سے آزاد فرمائیں۔ اور دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل لیلۃ و یوم و لیلۃ، کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی ہر دن اور ہر رات ان لکل مسلم لکل یوم و لیلۃ دعوت مستجابۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر رات اور ہر دن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ ہر دن اور ہر رات بے شمار لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، افطار کے وقت میں بھی، مگر اس دوسرے ٹائم میں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کی حالت کے اندر اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر راتوں کے اندر تراویح کو ادا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے لیے سند کیا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ رب العالمین 60 سال گزرے، 70 گزرے، 50 ہیں، 30 ہیں، زندگی کی ساری لغزشیں، ساری خطائیں رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز ہے تراویح پڑھنے کا، یہ اعزاز ہے تراویح پڑھنے کا، قیام اللیل کا یہ اعزاز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابًا، فرمایا کہ ہر مسلمان کی دعا رب العالمین دن اور رات میں جس وقت بھی دعائیں کرتا ہے رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینہ آپ عام دنوں کے اندر دعا کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، رات کا آخری پہر ہے، 2 اذانوں کے درمیان ہے، فرض نمازوں کے بعد ہے، مگر یہ رمضان المبارک کا اتنا عظیم مہینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دن میں کوئی دعا مانگ رہا ہے، رات میں مانگ رہا ہے، قیام کے اندر ہے، سجود کے اندر ہے، رکوع کے اندر ہے، رب سے جو مانگ رہا ہے رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتے جاتے ہیں۔ یہ مقام ہے رمضان المبارک۔ دعائیں کریں ایمان والو، بڑھ چڑھ کر رمضان کے اندر دعائیں کریں، اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے رب سے اپنی التجا رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا وہ سب سے بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر کھڑا ہو کر دن میں یا رات میں اللہ اکبر یہ دعا مانگتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اللہ اکبر۔ بندہ جب 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے رب اسے جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بندہ 3 بار رب سے جہنم کی گناہوں کی پناہ چاہتا ہے، اللہ اکبر، جہنم بھی اس بندے کے لیے دعائیں کرتی ہے، سفارشیں کرتی ہے، اللہ مجھ سے اس کو دور فرما دے، آزاد کر دے، رب العالمین جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز ہے رمضان المبارک کے اندر آپ دعائیں کریں گے، رب سے التجا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل۔ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، ایک فرشتہ آسمان سے یہ دعائیں کرتے ہوئے ندا دیتا ہے، اذان دیتا ہے، پکارتا ہے، بلاتا ہے لوگوں کو۔ کیا کہتا ہے؟ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل۔ اے خیر کے طالب، نیکیاں کمانے والے، تو 11 مہینے نیکیاں کما رہا تھا، اتنا اجر نہیں مل رہا تھا، آج اقبل، آگے بڑھ۔ آج تو نے فرض ادا کرے گا، تیرے فرضوں کو 70 سے جو ہے بڑھا دیا جائے گا، تو نفل پڑھے گا، تیرے نفلوں کو بڑھا دیا جائے گا، تیری تلاوت قرآن ہوگی وہ بھی بڑھ جائے گی، تیرا قیام بھی بڑھ جائے گا، تیری ہر نیکی بڑھا دی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اگر اس کا اخلاص بڑھ جاتا ہے، اگر اس کا خلوص للہیت بڑھ جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی ایک نیکی کو 700 نیکیوں کے برابر بنا دیتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان المبارک کے اندر یہ اعزاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، کہ نیکیاں کرنے والے آگے بڑھا، آج تجھے آفر دی جا رہی ہے، آج تجھے اوور ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اعلان فرشتہ یہ کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر۔ او اللہ کے باغی، سال بھر تو اللہ سے دور رہا، نہ ہی تو نے نمازیں پڑھی پابندی کے ساتھ، نہ ہی تو نے صدقات و خیرات کیے، نہ ہی تو رب کے حکموں کو جیسے چلنا تھا سے نہیں چل سکا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، یا باغی الشر اقصر، رک جا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان کرتا ہے فرشتہ اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے باغی اب رک جا، اس مہینے میں تیرے دشمن کو بھی بند کر دیا ہے، جس کے راستے میں تو چلا کرتا، اب رک جا، اب معافی مانگ، اب رب سے معافی مانگ، تو معافی مانگ، رب کے دربار کی طرف ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرہ کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي تَعْدِلِ حَجَّةً۔ فرمایا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کر لیا، اللہ رب العالمین حج کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں۔ فرمایا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا، اللہ رب العالمین اس کو رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور دوسری روایت میں ام سنان صحابی رسول، یہ مشہور صحابی ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج اس سال آپ ہمارے ساتھ حج کو کیوں نہیں گئیں؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سواری نہیں تھی، ہمارے پاس سواری نہیں تھی، اس لیے میں اس سال آپ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ، ہم جو ہے ہمارے پریوار والے اور ہم حج جو ہے حج کرنے کے لیے نہیں نکلے، سواری نہیں تھی، اونٹ نہیں تھی، جو اس وقت گھوڑا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمان سے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، کہ تم رمضان المبارک میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا تم میرے ساتھ جو ہے نہیں کر سکے عمرہ، حج نہیں کر سکے، تم رمضان المبارک میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ رب العالمین تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ رمضان المبارک کا مہینے کی فضائل ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارکان خمسہ کے اندر بھی روزوں کا ذکر فرمایا۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وحج بیت اللہ، وصوم رمضان۔ ارکان خمسہ، جو 5 رکن اسلام کے بنیادی 5 رکن، 5 پلرز ہیں، ان میں بھی اللہ رب العالمین نے روزے کو ایک رکن کرا دیا۔ اللہ وصوم رمضان، کہ رمضان کے روزے رکھنا یہ ایک رکن ہے، یہ ایک رکن ہے۔ اس رکن کو چھوڑنے والے کی بڑی وعید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن کے کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تم میں کوئی بیمار پڑ جائے، ایسا بیمار کہ جو روزے نہ رکھ سکتا ہو اور یا کسی سفر کے اندر ہے، اس کے لیے حکم ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ گنتی کے دن جو چھوٹ گئے ہیں رمضان المبارک کے، وہ بعد میں رکھنے چاہیے، وہ اسے بعد میں وہ ایام پورے کرنے چاہیے۔ اتنی تاکید اللہ رب العالمین نے روزے کے بارے میں فرمائی، اور قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی لسٹ گنائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا اجرا عظیما۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ لسٹ گنائی۔ ایک بار صحابی امہات المومنین ام سلمہ صحابیات کے ساتھ بیٹھی ہوئی کنگھی کر رہی ہیں، کہا اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ذکر فرمایا جو ہے ایمان والوں کا، وہاں مومن مردوں کا ہی ذکر ہے، خطاب پہلے ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آسمان سے جبریل کو آرڈر ہو گیا، اسی وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ ان سب کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے ایک مغفرت کا، ایک اجر عظیم کا۔ اللہ اکبر، اس میں دیکھ لیں
کوئی مومن مرد ہے، مومن عورت ہے، اللہ سے ڈرنے والی مرد عورت ہے، مرد ہے، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر گنا دیے. اور اس میں یہ بھی کہا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ان سب کے لیے جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر دو الفاظ الگ ہیں اور یہ 3 موقعوں پر فرمایا. ایک موقع پر فرمایا من قام رمضان، من صام رمضان، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. اس میں فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اللہ اخلاص کے ساتھ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یاد رکھنا روزہ رکھنا ہے، اس میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صلى يرائی فقد اشرک. من صلى يرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی اس نماز کے اندر یہ خیال ہے، یہ سوچ ہے مجھے کوئی نمازی کہے، ہوتا ہے نا، مجھے کوئی نمازی کہ میں مسجد میں جاؤں تو مجھے سب کہنا چاہیے بڑا نمازی ہے، اپنے کام کاج کو چھوڑ کے آ رہا ہے. دل کے اندر یہ خیال ہے، یہ سوچ و فکر ہے، یہ تمنا اگر جاگ رہی ہے، کوئی پوچھے، کوئی کہے کہ بھائی بڑے نمازی ہو، ماشاءاللہ تم تو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہو، دل میں خوشی محسوس ہو کہ میری تعریف ہو رہی ہے. من صلی یرائی فقد اشرک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا میری نماز کو اپریشیٹ کریں، لوگ مجھے جو ہے میری تعریفیں کریں، فقد اشرک، اس نے شرک کیا. نماز پڑھنی ہے نا، اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ رب کا حکم ہے، یہ نہ کیا تو اس وبال سے میں بچ نہیں سکتا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہوں. مجھے کوئی دیکھے، میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میں نے رب کا فرض ادا کرنا ہے. یہ رب کی رضا ہے، اس کو کہتے ہیں رب کی رضا. اگر نماز پڑھتے ہوئے خیال آ رہا ہے اور کسی کو دیکھ کر اور سنوار لیا، نماز کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی، من صلی یرائی فقد اشرک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد اشرک، تو نے شرک کیا ہے، تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے. ومن صام یرائی فقد اشرک، اگر روزہ رکھا ہے، شام کو روزے کے وقت میں بیوی تنگ ہے، بچے تنگ ہیں، مجھے روزہ ہے، ہوتا ہے نا لوگوں کی عادت ہوتی ہے شام کے وقت وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے ہیں، گھروں کے اندر ایک دم جیسے کوئی طوفان اٹھایا ہوا ہو، کوئی پہاڑ اس نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور اپنے روزے کو ایسے محسوس کروانا، ایسے عام لوگوں کی عادت، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مجبور کر لیتے ہیں، دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یا عام لوگ اپنے روزے کے اظہار کرتے ہیں بڑا روزہ لگ گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کے مد نظر نبی علیہ السلام فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. من صام یرائی، جس نے روزہ رکھا دل میں خیال آیا میرے روزے کو کوئی اپریشیٹ کرے، مجھے روزے دار کہے بڑا روزے دار ہے، یہ اتنا پکا ہے روزے کا، دل میں یہ خیال آیا مجھے کوئی کہنا چاہیے، میرا کہیں نہ کہیں چرچا ہونا چاہیے. من صام یرائی فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس نے شرک کیا، شرک کا ارتکاب کیا. اب وہ جس کو، اور لمبی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی عمل کسی کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ کل قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، کہا جائے گا جن کو تو دکھانے کے لیے کر رہا تھا آج میرے پاس اس کا اجر نہیں ہے، یہ اجر انہی سے ڈھونڈ،
یا اجر انہیں سے ڈھونڈ جن کا خیال تیرے ذہن کے اندر تھا، مجھے یہ نمازی کہنے چاہیے، مجھے یہ روزے دار کہنے چاہیے، مجھے یہ پرماننٹ نمازی کہنے چاہیے۔ اور حدیث کا آخری جز نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے صدقہ و خیرات کیا، نیت ہے، نیت پر سارا دار و مدار ہے۔ صدقہ خیرات جو ہے ظاہر میں بھی کر سکتے ہیں، چھپا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ خیال ہے، اگر یہ سوچ و فکر بن گئی، میری صدقات و خیرات کا چرچا ہو، میرے صدقے کا چرچا ہو، میرے چندے کا چرچا ہو، وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، اس نے شرک کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، دینا ہے یہ رب کا دیا ہوا مال ہے، میرا رب کا حکم ہے فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جو تمہارے پاس مال ہے، ملازمت ہے، پراپرٹی ہے، مال ہے، دولت ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے، جو مانگتا نہیں ہے اس تک پہنچانے کا حق ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایسے ہی اسی طریقے سے ہمیں یہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُ کہ روزے دار کے لیے دو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اذا افطر فرحا، جب افطار کا وقت جیسے جیسے نزدیک ہوتا ہے، 15 گھنٹے 14 گھنٹے وہ گزارنے کے بعد جب نزدیک پہنچتا ہے نا، اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، میرا روزہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہے، میں نے محنت کی تھی الحمدللہ پورا ہو گیا۔ اور اسی وقت میں جب وہ دعائیں کرتا ہے، رب کے یہاں وہ دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی جو کہ افطار کے وقت میں دعا مانگی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک خوشی تو یہ ہے وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، ایک دن وہ آئے گا جب رب کے دربار میں یہ کھڑا ہوگا، رب بلائیں گے او میرے بندے آ، تو دنیا کے اندر روزہ رکھتا رہا، اس روزے کا میں تجھے آج اجر دینے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو یہ ہے روزہ، ایک خوشی یہ ایک جب اعلان ہوگا میدان حشر کے اندر۔ صحیح البخاری کی روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریحان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الریحان، ایک دروازہ اور اس کا نام ہے باب الریحان۔ اللہ اکبر۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن روزے دار کوئی اس دروازے سے بلا کے داخل کیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، خالی مخصوص روزہ دار ہے وہ اسی باب الریحان سے بلا کر جو ہے اللہ رب العالمین کی ملاقات کرنے کے بعد اس کے بعد جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یقال این الصائمون، ابھی یہ داخل نہیں ہوگا، پہلا اعلان ہوگا میدان حشر کی خلقت کے اندر ہوگا این الصائمون، اور روزے داروں نکل کے یہاں آ جاؤ، سامنے اپنی سرٹیفکیٹ لے لو۔ این الصائمون، کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے روزے دار؟ فیقومون لا يدخل منہم احد غیرہم، ساتھ میں یہ اعلان ہوگا یہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، آج اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اعلان ہوگا نا فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب وہ داخل ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو یہ اعزاز ہے روزے دار کے لیے، مگر کیا ہم اسی طریقے سے روزے رکھ رہے ہیں؟ آپ بازاروں کے اندر نکلو گے، آپ دیہاتوں کے اندر نکلو گے، مگر اس روزے کے ساتھ نا انصافیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ روزہ اتنا عظیم ہے، عمر فاروق نے مدینہ کے بازار کے اندر ایک یہودی نے نوجوان کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو دیکھا نا اور وہ کچھ کھا رہا تھا، اس کو آپ نے درباریوں کو کہا، آپ نے جو فورس کو کہا اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب اس کو دربار میں لایا کہا تم روزے کی حالت میں کچھ کھا رہے تھے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں امیر المومنین، مجھے روزے نہیں۔ کہا میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، مگر یاد رکھ اس رمضان المبارک کے مہینے میں تو نے ایمان والوں کو دیکھ کر، مومنوں کو دیکھ کر ان کا احتراماً تجھے چھپ کے کھانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ تجھے چھپ کے کھانا چاہیے تھا۔
اللہ اکبر. آج کا کلمہ پڑھنے والا نوجوان معاشرے کے اندر نظر آتا ہے, بازاروں کے اندر نظر آتا ہے, وہ خوشی خوشی تصور ہی ایمان والوں ختم ہو گیا ہے. میں نے دیکھے نوجوان, اٹے کٹے نوجوان, 20 سال 25 سال 30 سال کا نوجوان ایسے ہی کھا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اللہ اکبر. روزہ اتنا عظیم ہے, یہ اتنا عظیم ہے. فرمایا اگر تمہیں کوئی بیہودہ بات کہے یا تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑے کی حالت میں پیش آئے, تمہیں برا بلا کہے, اللہ اکبر, نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَقُلْ, تو آگے کیا کہے گا؟ تیرے ہاتھ میں جان ہے, تیرے جسم میں جان ہے, اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, مگر اس مقابلے کے وقت میں تجھے کہنا ہے انی صائمن, مجھے روزہ ہے. اور اللہ کے بندے مجھے روزہ ہے, میری زبان کا بھی روزہ ہے, میرے کانوں کا بھی روزہ ہے, میرے دل کا بھی روزہ ہے, میرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے, میرے پاؤں کا بھی روزہ ہے. اگر یہ روزہ اس انداز سے ہوگا تب یہ روزہ قابل قبول ہے. اگر یہ روزہ ایسا ہی ہے نا جیسے عام معاشرے کے اندر لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, ایمان والے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں, پھر یہ روزہ اس انداز کا نہیں ہے جس انداز کا روزہ مطلوب اللہ رب العالمین کی ذات کو تھا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث کے ایک جز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے میدان حشر میں انسانی شکل کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. کیا کہیں گے؟ یقول الصیام, سیام آ جائے گا, روزہ آ جائے گا. اے ربی, اے میرے رب, مناتہ الطعام, اے میرے رب 16 گھنٹے 17 گھنٹے 15 گھنٹے کا روزہ تھا, میں نے اس کے پاس اس کے سامنے ہزاروں قسم کی نعمتیں تھی. مناتہ الطعام, میں نے اس کی زبان کو بند کر دیا, میں نے اسے کھانے سے روک دیا تھا. والشہوہ, اس کی جائز خواہشات تھی, مگر روزے کی حالت میں اللہ تیرا آرڈر سن کے اس نے اپنے اوپر وہ بھی حرام کر لی تھی. اللہ اکبر. یہ روزہ کہے گا, روزہ انسانی شکل میں آئے گا اور اس انداز کے ساتھ اس بندے کو آگے پکڑ لے گا, کہے گا مناتہ الطعام, اے اللہ میں نے کھانے نہیں دیا, میں نے اپنی اس کو نفسانی خواہشات کو پوری نہیں کرنے دیا. اور یہ ہوگا فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ, قرآن آ جائے گا. مَنَاتُهُ النَّوْمُ بِاللَّيْلِ, کہے گا اللہ رات کو یہ ایک بارہ پڑھ رہا تھا, یہ سن رہا تھا, دن بھر کمائی کر رہا تھا, تھکاوٹ تھی, پریشانی تھی, مصیبت تھی, مگر نیند کے غلبہ کے باوجود اس نے اپنے جسم کو پکڑ کے رکھا, اس نے اپنے جسم کو پکڑ کے رکھا. اے اللہ, یہ قرآن کہے گا اے اللہ سمجھتا اگر میں بھی تھا, مگر یہ اپنے کانوں میں میری آواز کو ٹکرایا کرتا تھا. مناتہ النوم باللیل, اس کو میں رات کو سونے نہیں دیا کرتا, یہ تراویح پڑھا کیا کرتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فیشفیان, روزے کی بھی اور قرآن کی بھی سفارش اللہ رب العالمین کر لیں گے اس کے حق میں قبول, اور اسے جنت میں داخل کروا لے جائے گا. روزہ. اللہ اکبر. یہ ہے روزہ. اللہ سے دعا ہے میرے رب ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما.